سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری، سبحان اللہ، آپ کا نام داتا پڑ گیا۔ اور جب بھی مسلمان سنتے ہیں کہ داتا تو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ لاہور والے داتا کی بات ہو رہی ہے، سمجھ جاتے ہیں یہ لاہور والے داتا کی بات ہے، کسی اور داتا کی بات نہیں۔ پیارے بھائیوں، اس پر لوگوں نے یہ کہا کہ وہ تو اللہ دینے والا ہے، اللہ داتا ہے، کوئی اور دینے والا نہیں۔ تو میرا سوال صرف اتنا ہے کہ کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ دینے والا ہے، کوئی اور دینے والا نہیں، تو ہر چیز کی بات کرتے ہو یا روٹی پانی اور کپڑے اور مکان کی بات کرتے ہو؟ روٹی کپڑے پانی اور مکان کی بات کرتے ہو تو یہ تو لوگ آج کل دیتے ہیں، اور لوگ حکومتوں کے سامنے احتجاج کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز ملنی چاہیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف داتے کا مطلب یہ نہیں لے رہے ہو کہ جناب علی یہ روٹی کپڑا پانی اور مکان کی بات ہو رہی ہے، بلکہ چہار دیواری کی بات نہیں ہو رہی، یہ کچھ اور بات بھی اس کے اندر مضمر ہے۔ تو کوئی ایسی مانوی چیزیں ہوتی ہیں جو عطا کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جب مانوی چیزیں عطا کی جاتی ہیں تو مجھے یہ تو بتلا دو کہ تم نے یہ کہہ کر کہ داتا سے مانگو داتا دے گا، تم نے ہمیں ہدایت دی یا نہیں دی اپنے طور پر؟ یہ کہا نا دیکھو اللہ سے مانگو اللہ داتا ہے، کوئی اور داتا نہیں، تو تم نے تو ہمیں ہدایت پہنچائی نا اپنے طور پر۔ جب ہدایت پہنچائی ہے تو ہدایت دینے والا کون؟ اللہ۔ تو تم ہٹ جاؤ، ہم جانے ہمارا رب جانے۔ ہر چیز میں جب تم ڈائریکٹ ہو تو تھوڑا سا ہمیں بھی ذرا ڈائریکٹ ہونے دو نا۔ تو پیارے ساتھیوں، بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ہر چیز جو ہے جو اللہ دینے والا ہے، تو ایک بات ذہن میں رکھ لو، یہ خواہ مخواہ کی باتیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، اصل چیز ہوتی ہے دل کی محبت کی۔ جو دل سے محبت ہمارے اسلاف نے حضور سے کی ہے وہ کسی نے بھی نہیں کی ہے۔ جو غزالی زمان نے جو محبت کی، جو ہمارے اعلی حضرت نے محبت کی، حضرت پیر مہر علی شاہ نے محبت کی، اور ہمارے اسلاف تمام لیتے چلے جائیے، یہ انہی کی بکھیری ہوئی خوشبوئیں ہیں جو کہ ہم لوگ سونگھتے ہیں اور ہمارے دل و دماغ معطر اور منور ہوتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ 381 میں پیدا ہوئے ہجری میں یا 401 میں، اس کے درمیان کے اقوال ملتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں، جہاں تک میری ریسرچ ہے۔ 401 ہجری میں بھی آپ کی پیدائش لکھی گئی ہے، 400 میں بھی لکھی گئی ہے۔ آپ کی شان بہت بلند و بالا، اولیاء اللہ میں آپ کا ایک امتیازی مقام ہے۔ اور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشف المحجوب سے پہلے بھی کچھ کتابیں لکھی جو لوگ چرا کے لے گئے، اور آپ نے اس کا ذکر بھی کیا کشف المحجوب کی دیباچے کے اندر۔ بعضوں ایک پر سختی کی اور ایک پر قدر نرمی کی۔ اب وہ نرمی کی وجہ خود ہی بہتر جانتے ہیں، اور سختی کی وجہ خود ہی بہتر جانتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ بہرحال یہ بات ذہن میں رکھیے کہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان ایسی ہے کہ آپ کی گرفت بڑی سخت ہے، یہ ذہن میں رکھو۔ آپ کی گرفت بڑی سخت ہے اور آپ کا فیضان اسی قدر عام ہے۔ پیارے ساتھیوں، ہم کیوں اولیاء اللہ کے خلاف کیوں جاتے ہیں؟ جانے کی وجہ کیا ہے؟ اسے ان کی خوبیاں دیکھ کر؟ ہاں، یہ بات ذہن میں رکھو، جس کے اندر جتنی خوبی ہوتی ہے نا اتنے حاسدین اس کے بڑھ جاتے ہیں۔ تو داتا کی خوبیاں اس قدر ہیں کہ جو نہ ماننے والے ہیں ان کا حسد اسی قدر بڑھتا ہے۔ داتا گنج علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک و ہند میں ایک عظیم و شان فیضان کا منبع اور ذریعہ ہے۔ اور آپ کا اس قدر فیضان پھیلا ہے، بیان سے باہر ہے۔ فیضان جو ہے وہ صرف اور صرف یہی نہیں ہوتا کہ اولاد کے ذریعے سے پھیلے گا، فیضان تو فیضان ہوتا ہے، وہ شیخ کسی بھی ذریعے سے پہنچا سکتا ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان، آپ کی قبر انور شریف نے فیضان عطا فرمایا۔ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلی وہ ہستی ہیں جو کہ مشہور زمانہ ہوئے اس طور پر کہ داتا صاحب کا فیضان انہوں نے تقسیم کیا
اور انہوں نے بابا کے دہل کہا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ جب میرے شیخ میرے مرشد غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بات آئی تو ادھر یہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ داتا صاحب کی قبر یہاں پر نہیں ہے بلکہ قلعہ کے اندر کہیں دیوار کے پاس کہیں پر قبر بنی ہوئی ہے۔ تو میرے شیخ نے ایک ہی جواب دیا، فرمایا کہ تم یہ دیکھ لو وہاں پر قبر ہے، جو نگاہ خواجہ غریب نواز کی تھی وہ نگاہ کسی کی نہیں ہے۔ اگر کہیں اور قبر ہوتی تو میرے خواجہ وہاں جا کے چلہ کاٹتے، یہاں پر چلہ نہ کاٹتے۔ ہمارے لیے تو خواجہ کا چلہ کاٹنا دلیل ہے اس بات کی کہ میرے داتا یہیں پر جلوہ گر ہیں۔ اور پیارے بھائیوں پھر داتا ایسے جلوہ گر ہوئے کہ ہر مومن کے دل میں داتا جلوہ گر ہو گئے۔ حضرت داتا گنج علی حجوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی کشف المحجوب کتاب جو ہے، آپ نے فرمایا کسی کو کوئی اگر مرشد نہ ملے تو میری کتاب کا بغور مطالعہ کرے اور اس کے اندر کھو جائے، حضور کی محبت کے ساتھ کھو جائے، یقیناً اس کی رہنمائی ہو جائے گی۔ پیارے بھائیوں، مظفر گڑھ کے ایک آفیسر تھا، اس کی معطلی کے آرڈر آ گئے، بڑا پریشان ہوا کیا کروں، کیس چل رہا تھا اس کا، جو معاملہ چل رہے تھے اس کے لاہور میں۔ اسے کسی نے کہا کہ تم کاظمی صاحب کے پاس جاؤ، ان سے جا کے کہو وہ تمہاری دعا کریں گے، تمہارا کام ہو جائے گا۔ وہ میرے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کے عرض کیا حضور کرم فرمائیے میرا مسئلہ پھنسا ہوا ہے۔ فرمایا بھی میں دعا کرتا ہوں، اللہ سے دعا کی، ٹھیک ہے بھائی ہماری دعا کی، اللہ تعالیٰ کرم فرمایا۔ چلا گیا، اس کا کام نہیں ہوا۔ پھر وہ پیچھے گیا واپس، اس نے کہا اس پیشی پر تو میرا کام کوئی بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ اس طرح کام نہیں ہوگا، تم ان کے پاس جاؤ، جا کے کہو حضور ہمیں پتہ ہے آپ کے پاس جو بندہ آتا ہے آپ کو روٹی بھی دیتے ہیں، کھانا بھی دیتے ہیں، رکھتے بھی ہیں، تو میری بیوی بچے بھی ہیں، اور آپ کے یہاں خواتین ہیں تو وہاں پر وہ عورتیں آ جاتی ہیں، وہ خدمت بھی کرتی ہیں بیویوں کی، وہاں پر آ کے ہماری والدہ کی خدمت بھی کریں گی، اور جنابی وہاں پر رہیں گی، ویسے روٹی کپڑا وغیرہ آپ کی طرف سے مل جائے گا، یا تو میرا کام کرتے ہیں ورنہ پھر میں لے کر آیا۔ جب میرے شیخ کے بارگاہ میں آ کے اس نے عرض کیا حضور یہ معاملہ یہ ہے، ورنہ میں تو لے کر آتا ہوں، میں بھوکا مر رہا ہوں، یہاں روٹی تو ملتی ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو میرے شیخ نے فرمایا ہاں جی آپ کا کام کہاں پر ہے؟ ان کا لاہور میں ہے۔ کہنے آپ اس طرح کریں کہ آپ لاہور میں آپ نے کب جانا ہے؟ اور میں نے فلاں دن جانا ہے، میں اتوار کے دن جاؤں گا، تو پیر کے دن، ان دن اتوار کے دن چھٹی ہوتی تھی نا وہاں پر ساری، تو اتوار کے دن جاؤں گا تو یہ پیر کے دن پھر میری پیشی ہوگی، میں نے جانا ہوگا۔ وہ اچھا ٹھیک ہے، آپ اس طرح کریں اتوار کی دن آپ جلدی چلے جانا، کہ آپ عشاء کی نماز سے پہلے پہنچ جانا، دادا صاحب مغربگاہ پہنچ جانا، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہاں پر آپ جا کے داتا صاحب کے قدمین شریفین کی طرف کھڑے رہنا، بیٹھنا نہیں، نماز پڑھنے کا پھر بیٹھنا نہیں ہے، کھڑے رہنا وہاں پر۔ اور جب یہ لوگ جائیں گے نا سارے تو داتا صاحب آئیں گے اور آپ کا کام کر دیں گے۔ اس نے کہا یہ تو آسان سا نسخہ ہے، ایک رات کی باتیں ہو جائے گی۔ وہاں پر ہو گیا جناب یہ کھڑا ہو گیا، نماز عشاء پڑھنے کے بعد دادا صاحب قدمین شریفین کی تو کھڑا ہے ہاتھ باندھے کھڑا ہے، رات گزر رہی ہے، اب لوگ جانے والے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اوہو یہ تو اب تہجد والے آنا شروع ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ قاضی صاحب نے فرمایا تھا یہ لوگ جائیں گے تو داتا صاحب آئیں گے، نہ لوگ جائیں گے نہ داتا صاحب آئیں گے۔ میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا، جیسے تصور پیدا ہوا تو کہتے کھڑے کھڑے مجھے غنودگی آئی۔ غنودگی جو آئی تو میں نے دیکھا کہ دربار لگا ہوا ہے، سب لباس میں مربوط ہے، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں ہاں بھائی وہ قاضی صاحب کا بندہ کون ہے؟ حضور میں ہوں۔ فرمایا کہ ہاں بھائی کیا کہوں؟ حضور میرا یہ کام یہ تو ہو گیا، اور بتاؤ۔ اس نے کہا بس جو کہا، کہنے لگا بس میری آنکھ کھل گئی، کاش کچھ اور مانگ دیا ہوتا دادا صاحب۔ پیارے بھائیوں، بات یہ ہے کہ یہ دینے والے اسی طرح دیتے ہیں، کوئی نہیں مانتا، اب یہ باتیں ذہن سے نکال دو، کوئی نہیں مانتا نہ مانے، ذہن سے نکالو یہ باتیں۔ جب تک ان باتوں کو ذہن سے نکالو گے نہیں نا، تم دنیا کے چکر میں پڑے رہو گے۔
دوسرے لوگ جو چاہیں کہتے رہے ہمارے بزرگوں کے بارے میں، ہم چپ کر دیں اور ہم ان کو مان بھی نہ سکیں لوگوں کے سامنے، کیسے بات ممکن ہے؟ پیارے بھائیوں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، ہم نے ان کا احترام کرنا ہے، ہم نے ان کی حفاظت کرنی ہے، ہمارے ذمہ ہے کہ ہم لوگ ان کی حفاظت کریں۔ انہوں نے تو روحانیت کے، انہوں نے دریا بہا دیے، سمندر بہا دیے، اور ابھی تک بہ رہے ہیں۔ اب ہمارے اتنی بھی توفیق نہیں ہے کہ ہم ان کی اسی طرح تعریف بھی لوگوں کے سامنے کر سکیں۔ جو نہیں مانتا تو کہ تم نہیں مانتے ہو، ہٹ جاؤ ہماری محفل سے۔ میں مدینہ منورہ میں بیٹھا تھا، حضرت غوث اعظم کا ذکر ہو رہا تھا، میں نے کہا بات یہ کہ میں تو یہ بات کہتا ہوں حضرت غوث پاک کا ذکر، میں اسی طرح بات کرتا ہوں حضرت غوث پاک کے بارے میں، کہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں حضرت شیخ منور نے عرض کیا، یہ آب حیات کیا ہوتا ہے جسے کہ خضر علیہ السلام نے پیا تو ابدی زندگی مل گئی ان کو، سکندر ذوالقرنین رہ گئے، حضور یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو وضو کروا رہے تھے، وہ آپ وضو کروانے کے بعد ہاتھ لے کر آؤ، بھووں سے پانی پی لیں، پیا، میں یہ ہوتا ہے آب حیات۔ 650 سال زندہ رہے، 650 سال، پھر عرض کرتے ہیں حضور کا نفس میں تھک گیا ہوں۔ پیارے بھائیوں، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، میرے امام نے لکھا، اعلیٰ حضرت نے لکھا، پیارے بھائیوں اب مجھے کہنے دیجئے کہ وہی تلوے سرکار غوث اعظم کی آنکھوں مبارک کے اوپر ہے جن کی بھووں کا دھون ہے آب حیات۔ پیارے بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھو کہ داتا گنج بخش علیہ حضری وہ بھی ایسی تھے، ان کی بھی بھووں کا دھون یقیناً آب حیات تھا، بس کہنے کی بات ہے، کسی کو دے دیا دے دیا، رہ گیا رہ گیا۔ میں نے کہا ہمارا عقیدہ تو ہے جو ہماری بات نہیں مانتا ہماری محفل سے اٹھ جائے، جو نہیں مانتا نہ مانے، ہماری محفل سے اٹھ جائے، ہم نے زبردستی کو تھوڑی بٹھایا ہوا ہے، ہم دوسری کو بٹھائیں گے جو کہ داتا کا بھی غلام ہوگا اور غوث اعظم کا بھی غلام ہوگا۔